امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ ایک حقیقت ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کی وجہ سے تقدیر تبدیل ہو جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نظر میں کتنی طاقت ہے، نظر کا لگنا کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی وجہ سے تقدیر تبدیل ہونے والی ہوتی تو وہ کیا چیز ہوتی؟ نظر۔ لیکن تقدیر اللہ کا علم ہے جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی اور چیز ہو اور اچانک کوئی نئی چیز ہو جائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی وجہ سے تقدیر تبدیل ہونے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، یعنی کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا کہ اس لڑکے نے بہت بڑا عالم دین بننا ہے، لیکن اچانک کسی کی نظر لگ جاتی اور وہ عالم بننے سے رہ جاتا۔ یہ اگر ممکن ہوتا تو نظر کی وجہ سے ہوتا کہ تقدیر تبدیل ہو گئی ہے، لیکن تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، نہ نظر لگنے سے نہ کسی اور چیز سے۔ جب نظر لگتی ہے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی آدمی کو بہت بڑی نعمت ملی ہے، اس کے بہت زیادہ بچے ہیں اور بڑے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، نظر لگنے کی وجہ سے ایک فوت ہو گیا، دو فوت ہو گئے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا جو لکھا ہوا ہو جائے گا، نہیں، ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا۔ جیسے ہم عالم دین بننے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، تاجر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، تدبیریں اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی نظر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے بھی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان دو احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہ کہ نظر بہت بڑی قوت اور طاقت ہے جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نظر جیسے دوسروں کی لگتی ہے ایسے کبھی کبھار نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے نظر ان کی لگتی ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ایسے ہی کئی دفعہ آپ کو ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے جو آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی بیگم، آپ کے بچے، خود آپ کی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اور امام ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأى احدکم من نفسی او مالی او من اخیہ ما یعجب فلیدع له بالبرکہ فإن العین حق، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے بہت اچھی لگ رہی ہو، اپنے ہاتھ، اپنے جسم کا کوئی حصہ بہت پیارا لگ رہا ہے،
فرمایا یا اپنا کوئی مال اچھا لگ رہا ہے، اپنی گاڑی اچھی لگ رہی ہے، اپنے گھوڑے اچھے لگ رہے ہیں، اپنے جانور اچھے لگ رہے ہیں، اپنا کاروبار اچھا لگ رہا ہے، اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے، یا کسی اور بھائی کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ کئی دفعہ انسان خود اپنے آپ کو اپنی نظر لگا بیٹھتا ہے، اپنے مال کو، اپنی گاڑی کو، اپنے گھوڑے کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو اپنی نظر لگا بیٹھتا ہے، حالانکہ اسے ان چیزوں سے کوئی حسد نہیں ہوتا، لیکن احتیاط نہیں کرتا، برکت کی دعا نہیں کرتا، اس لیے نظر لگ جاتی ہے۔ جب آپ کو اپنے جسم میں، اپنے آپ میں کوئی چیز اچھی لگے، آپ یہ سمجھے کہ میرا ذہن بہت اچھا ہے، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں، بہت جلدی حفظ کر لیتا ہوں، میری نگاہ بہت اچھی ہے، میں معمولی آواز کو بھی سن لیتا ہوں، میری قوت سماعت بہت اچھی ہے، مجھ میں طاقت بہت زیادہ ہے، میں بھاری سے بھاری چیز کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی خوبی ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ برکت کی دعا کریں، اے اللہ میرے میں برکت ڈال، اے اللہ میری نگاہ میں برکت ڈال، اے اللہ میرے کانوں میں برکت ڈال، اے اللہ میری قوت سماعت میں برکت ڈال، اے اللہ میرے ہاتھوں میں برکت ڈال، اے اللہ میری خوبصورتی میں برکت ڈال، اے اللہ میرے ذہن میں برکت ڈال۔ ایسے ہی آپ کو اپنے گھوڑے اچھے لگ رہے ہیں، اپنی گاڑی اچھی لگ رہی ہے، برکت کی دعا کریں، یا اللہ میری گاڑی میں برکتیں ڈال، یا اللہ میرے گھوڑے میں برکتیں ڈال۔ آپ کو اپنا کوئی بھائی اچھا لگ رہا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اے اللہ اس میں برکتیں ڈال۔ تو اس موقع پہ برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ تو اس کا فرض ہے جس کی نظر لگنے کا خطرہ ہے، اور آپ جس کو کسی کا خوف ہے کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، وہ اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں کہ صبح کرنے چاہیے، وہ صبح کیا کریں، وہ اذکار جو آپ نے بتائے ہیں رات کو کرنے چاہیے، وہ رات کو کیا کریں۔ صبح کے اذکار فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کسی نہ کسی وقت کر لیں، شام کے اذکار عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کسی نہ کسی وقت کر لیں، عشاء تک نہیں کر سکے بعد میں کر لیں، لیکن ٹائم پہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر کچھ وہ اذکار ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کرنے چاہیے، وہ ہر نماز کے بعد کیا کریں۔ پھر باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، پھر وہ اذکار جن میں آپ نے بتایا ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے سکتا ہے، ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تینوں کل اعوذ بالفلق، کل اعوذ بالناس، کل بالناس پڑھنے چاہیے۔ آپ پڑھا کرتے تھے، آپ کی سنت ہے، تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونکیں، اور پھر اپنے ہاتھ پورے جسم تک لگائیں، جسم کے سامنے والے حصے پہ لگائیں، پچھلے حصے پہ لگائیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، شیطان سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ یہ تینوں کل پڑھنے چاہیے۔ صبح جب ہو جائے، شام ہو جائے، تب بھی ان کو 3 بار پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی اس قسم کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ آپ ان بیماریوں سے دور رہ سکیں جن کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ حکیموں کے پاس ہے۔ امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے تھے، اور دم کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
کہ میں تم دونوں کو، کن دونوں کو؟ حسن و حسین کو، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں، ہر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور ہر زہریلے کیڑے مکوڑے کے شر سے بچنے کے لیے، اور ہر نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ دم کر رہے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ اپنے نواسوں جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دم ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے اپنے بیٹوں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کتنا عظیم دم ہوا! کیوں میرے بھائیوں یہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے، قد و قامت والا ہے، ذہین ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، یا بہت فرما بردار ہے، اسے نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ صبح و شام دم کیا کریں، بار بار دم کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو دم کر رہے ہیں۔ دم کی یہ دعا کس کتاب میں ملے گی؟ جی حصن المسلم میں۔ کس کتاب میں مل جائے گی آپ کو؟ حصن المسلم میں مل جائے گی، 2-3 ریال کی پاکٹ سائز کتاب ہے۔ یہ کتاب یہاں سے لے کر جائیں، جو مسجد نبوی کے دائیں بائیں بک ڈپو ہیں وہاں پہ جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں حصن المسلم چاہیے اردو میں۔ تو یہ دعائیں میرے بھائی یاد کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعائیں ہیں، اور اس دعا سے اندازہ کیجئے کہ آپ قبل از وقت اپنے نواسوں کو نظر بد سے محفوظ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، ان پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی ایسے ہی آپ اپنے آپ کو دم کیا کریں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، رات کو سوتے ہوئے تینوں کل 3 بار، ہر نماز کے بعد ایک بار، اور صبح و شام 3 بار۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اذکار ہیں جو آپ کو شیطان کے شر سے، جنوں سے اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر نظر لگ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں شریعت میں اس کے 2 علاج آئے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، دم کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھنا۔ کس پہ؟ جس کو نظر لگ گئی ہے۔ خود اپنے آپ کو دم کریں، دوسرے سے دم کریں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تو جناب جبریل علیہ السلام آئے آپ کو دم کرنے کے لیے۔ کون آئے؟ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشر تھے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، لیکن بہرحال بشر ہیں، بیمار ہوتے تھے، جادو آپ پہ ہوا، آپ کو ایک یہودی عورت نے وہ گوشت کھلا دیا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور یہاں پہ بھی کیا ہے کہ آپ بیمار ہو چکے ہیں، اور دم کرنے کے لیے کون آئے ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام، جنہیں میرے اردو بولنے والے بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے خادم تھے۔ معلوم نہیں الفاظ ہم نے قرآن کی کس آیت سے لیے ہیں اور کس حدیث سے لیے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ کہا ہے کہ جبریل میرے خادم تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہے کہ جبریل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے؟ پھر ہم نے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا دعویٰ کہاں سے کر دیا؟ قرآن پاک تو یہ کہے علمہ شدید القوا، 27واں پارہ سورہ نجم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے علمہ، آپ کو تعلیم دی ہے۔ آپ کو قرآن کی تعلیم دینے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، وہ اوپر سے وحی لے کر آتے تھے، اور اللہ نے لفظ علمہ بولا ہے، تعلیم کا لفظ بولا ہے۔
اور ہم نے کیا بولا؟ جی خادم ہے. تو بہرحال اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ فرماتے میں نے کہا ہاں میں بیمار ہوں. تو پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا. وہ دم کیا تھا ہمیں یاد کرنا چاہیے. روز بروز کبھی ہم خود بیمار ہوتے ہیں، کبھی بیگم صاحبہ، کبھی بچے، کبھی نظر لگ رہی ہے، کبھی کوئی اور بیماری ہے. تو یہ وہ دم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، جو جبریل علیہ السلام اوپر سے لے کر آئے ہیں. ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم وہ چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں آئیں. اب ہم سب کو اچھی طرح درود ابراہیمی آتا ہے، اور یہ وہ درود ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے، کیونکہ کس نے سکھایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. اس درود کو چھوڑ کر دائیں بائیں لوگوں کے بنائے ہوئے درود بڑی محنت سے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں. درود ماہی، درود ترجینا، درود لکھی، درود ہزاری، درود تاج. میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، آپ کے وظیفے وہ یاد کریں. وہ آپ یاد کر چکے ہیں کہ دائیں بائیں بھاگ رہے. یہ دعا کیا ہمیں آتی ہے جس سے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا؟ دم کرنے والے بھی عظیم، جن کو دم کیا جا رہا ہے وہ بھی عظیم. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام دم کر رہے ہیں. کیا کہا ہے پہلا کلمہ؟ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں. اللہ کے نام میں قوت و طاقت ہے. دم کر رہا ہوں کس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے؟ فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے، آپ کو ایذا دے. اس میں ہر بیماری آئی کہ نہیں آئی؟ ہر بیماری آ گئی. میں آپ کو دم کر رہا ہوں ہر اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو شر آپ کو تکلیف دے، آپ کو ایذا دے. ہر نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے. یہ نظر بد. پھر فرمایا اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. کون شفا دے؟ اللہ تعالیٰ. پیر صاحب نہیں، اللہ تعالیٰ. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام دم کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو دم کیا گیا ہے. یہ دعا کتنی عظیم ہوگی. تو جسے نظر لگ جائے اسے دم کریں. یہ دعا پڑھ کر وہ خود بھی اپنے آپ کو دم کرے. اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ اسماء بنت عمیس کس کی بیگم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. اور اگر میں یہ کہوں جناب علی کی بیگم ہے پھر جی یہ نہیں صحیح. بھائی کہتے ہیں یہ نہیں صحیح. اور اگر میں یہ کہہ دوں یہ جناب جعفر کی بیگم ہے پھر؟ میرے بھائی تینوں باتیں ٹھیک ہیں. ان کی پہلی شادی جناب جعفر سے ہوئی، وہ شہید ہو گئے. جعفر طیار. اس کے بعد ان کی شادی جناب صدیق سے ہوئی، انہیں غسل بھی دیا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے. پھر شادی کس سے ہوئی؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمارے معاشرے میں مرد کا حق ہے کہ اس کی بیگم فوت ہو جائے تو شادی کرے، اور عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. ویسے محلے میں تہمتیں اس پہ لگتی رہیں یہ برداشت کر لیں گے. غیر مرد اس کے گھر میں آتے رہیں
یہ برداشت کر لیں گے، لیکن شادی کر لے یہ برداشت نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، پہلے جناب جعفر کی شادی ہوئی، پھر جناب صدیق کی شادی ہوئی، پھر جناب علی کی شادی ہوئی، اور یہاں سے مجھے اس سوال کا بھی جواب دیجئے، دوسری شادی میں زیادہ فائدہ مرد کا ہے کہ عورت کا ہے؟ عورت کا ہے۔ جناب اسماء کی شادی ہو رہی ہے، پہلے ان کو خرچہ دینے والے، گھر دینے والے، ان کا اہتمام کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے کون ہیں؟ جناب جعفر۔ وہ فوت ہوئے تو جناب صدیق، اور یہ جناب صدیق کی پہلی شادی نہیں تھی، اور جب وہ فوت ہوئے تو جناب علی، ایک مرد کے بعد دوسرے مرد کا سہارا مل رہا ہے، اس کا گھر مل رہا ہے، اس کی طرف سے خرچہ مل رہا ہے، وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، عورت اپنے گھر میں محفوظ ہے، بس شادی کی ہے، اور حفاظت کرنے والا اللہ کے بعد کون ہے؟ خامن۔ خرچہ دینے والا کون ہے؟ خامن۔ تو دوسری شادی میں سب سے پہلے عورت کا فائدہ ہے۔ یہ انسانی حقوق کے نام پہ جو تنظیمیں بنی ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ دوسری شادی عورت پہ ظلم نہیں ہے، عورت کا سب سے پہلے فائدہ ہے۔ دوسری شادی نہیں ہوگی تو بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں کنواری سے شادی کروں، ہاں پہلی کنواری مل گئی ہے، اب چلے جی دوسری شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں۔ اگر دوسری شادی اسلام میں نہیں ہوگی تو طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اگر اسلام میں دوسری شادی نہیں ہوگی تو لنگڑی عورت سے، نابینی عورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی تو مرد ایک بیوی وہ رکھتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو، اور دوسری طلاق یافتہ، بیوہ، معذور، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیو، آبادی زیادہ مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ دوسری شادی کی اسلام اجازت نہیں دے گا تو یہ عورتیں جو 20% مردوں سے زیادہ ہیں کدھر جائیں گی؟ بتائیے، ان کو خاوند کہاں سے ملے گا؟ دوسری شادی میں کس کا فائدہ ہوا؟ عورت کا فائدہ ہوا۔ لو جی، یہ بچے لگتا ہے ابا جی کی شادی کروائیں گے وہ کہہ رہے ہیں عورت کا فائدہ۔ تو بہرحال میرے بھائی، اسلام نے جو دین دیا ہے اس پہ فخر کریں، اس پہ اعتماد کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میری اور آپ کی عقل کی کمی ہے، اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ یہ آپ کے ملک میں عورتوں کے حقوق کے نام پہ جو کئی آوارہ عورتیں پھر رہی ہیں، ان کی وجہ سے رب کے کلام کو، رب کی شریعت کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کا دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہیں۔ کبھی حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، کبھی نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، کبھی حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، اور 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے سے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں، خاوند کے حقوق پورے کرنے سے بے بس ہو جاتی ہیں۔ تو جب خاوند کو اسلام دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، پہلی عورت سے بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری شادی عورت کو طلاق سے بچاتی ہے۔ کس سے بچاتی ہے؟ طلاق سے بچاتی ہے۔ کسی کو ایسی عورت مل گئی جو بدصورت ہے، معذور ہے، یا بچے پیدا نہیں ہو رہے، اب ایک حال یہ ہے کہ اس کو طلاق دوں اور نئی بیگم لے کر آؤں، اور ایک حال یہ ہے کہ وہ بھی رہے، ایک اور لے آتے ہیں۔ تو جب دوسری شادی کی آپ اجازت دیں گے تو پہلی بیوی جو ہے طلاق سے بچ جائے گی۔ تو دوسری شادی میں زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا ہے میرے بھائی، عورت کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال جناب اسماء بنت امیس کی بات شروع ہوئی اور بات آگے نکل گئی کہ جناب اسماء بنت امیس یہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ یہ کون سی خاتون کہہ رہی ہیں جی؟ اسماء بنت امیس کہہ رہی ہیں
کہ میں آپ کے پاس آئی، میں نے کہا کہ جعفر کے جو بیٹے ہیں انہیں نظر لگ جاتی ہے۔ کس کے بیٹے؟ جعفر کے بیٹے جناب اسما کے کیا لگے؟ ان کے بھی بیٹے لگے، لیکن جعفر سے جناب صدیق والے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جعفر کے بیٹے ہیں انہیں نظر لگ جاتی ہے، تو کیا میں انہیں دم کروا لیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسما کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنے ان بیٹوں کو دم کروا لیا کریں جنہیں نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ نظر کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ دم کریں، قرآن پاک پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں۔ اور نظر کا دوسرا علاج یہ ہے کہ مریض کو غسل کروایا جائے۔ مریض کو کون سے پانی سے؟ جی، بیری کے پتوں سے۔ مریض کو غسل کروایا جائے اس پانی سے جو اس آدمی کا استعمال شدہ ہے جس کی نظر لگی ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اور امام احمد روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے، سہل بن حنیف جو ہیں ان کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی پیارا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، جوفا کے قریب کسی مقام پہ جناب سہل بن حنیف نے غسل کیا، کپڑے اتارے غسل کرنے کے لیے۔ تو ایک اور صحابی ہیں عامر بن ربیعہ، وہ ان کا جسم دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے ایسا جسم میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، اتنے پیارے۔ کہنے لگے حتیٰ کہ کسی کماری لڑکی کا جو پردے میں رہتی ہو اتنا پیارا جسم نہیں دیکھا گیا جتنا پیارا جسم ان کا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سہل بن حنیف زمین پہ گر گئے، بیمار ہو گئے۔ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ آپ نے کہا تمہیں کس پہ شک ہے؟ بتایا گیا عامر بن ربیعہ پہ۔ عامر بن ربیعہ کو لایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی ما یقتل احدکم اخاہ، کہ تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی بھائی اچھا لگے، کسی بھائی میں کوئی خوبی نظر آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو۔ کہنا چاہیے اللہم بارک فی، اے اللہ اس میں برکتیں ڈال۔ یا کچھ علماء کرام نے لکھا یہ کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو ایسے الفاظ میرے بھائی کہنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عامر بن ربیعہ سے کہ پانی لو۔ انہوں نے پانی لیا اور ایک برتن لیا، اس میں پانی موجود تھا، اس میں اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ اور بازو دھوئے کونیوں تک، اپنے پاؤں دھوئے، اپنے گھٹنے دھوئے اور اپنی چادر کا اوپر والا حصہ جو جسم کے ساتھ لگ رہا تھا اسے بھی دھویا، اور یہ سارا پانی محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ پانی جناب سہل بن حنیف کے اوپر پچھلی جانب سے ڈال دیا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ وہ علاج ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ یہ علاج ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، حکیموں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا علاج ہے۔ تو یہ علاج میرے بھائیوں سے آدمی کا کرنا چاہیے جسے نظر لگ جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، جو سمجھتا ہے میرے اندر کوئی خوبی ہے وہ اپنے آپ کو دم کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، سورہ فلق، سورہ ناس ایسی صورتیں پڑھتا رہے، اور آپ اپنی اولاد کو بھی دم کرتے رہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دم اختیار کریں، اور جب آپ کو کوئی اچھا لگے تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے امراض سے محفوظ رکھے،
اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے طریقے پہ عمل کرتے